بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید سے ناشنا ہو چکی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو پوجنا ان میں رواج پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی: اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب وہم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کا یہ جواب سن کر فرماتے ہیں: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ اسی میں تمہارا بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے، نہ میری کوئی غرض۔ تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ یہ کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہو، ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تم تو ہماری قوم کے ہو، اور اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب فضول ہیں۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا جو تمہاری جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے۔ اس وقت لوگ ان سے کہتے: تم تو بشری تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے نہ تم تھکتے ہو، تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جائیں؟ لیکن ان میں سے جب انہی کے جنس کا کوئی بشر سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے۔ اس قدر واضح جواب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، ان کی نصیحت نے ان پہ اثر نہ کیا۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ بھی کیا: ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دیکھنے میں حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے، اور ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دعویٰ نبوت کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، نماز کی صفوں میں اور دوسری مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل خیال کر رہے ہو، ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بھلائی کا تعلق مال اور دولت سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل اصلاح کے قابل ہے اور کس کا اصلاح کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا: تم لوگوں کی طرح اگر میں بھی انہیں حقیر اور ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب ایک نسل ایمان نہ لاتی تو آپ امید کرتے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو آپ ان سے اگلی قوم سے امید باندھ لیتے اور اپنا کام جاری رکھتے۔ ان نسلوں کی عمریں اتنی نہیں تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پہ عطا ہوئی تھی۔ اس طرح ان کی نسل در نسل گزرتی چلی گئی۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی۔ مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور یوں دعا فرمائی: اے پروردگار، میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا، ہر طریقہ اختیار کیا کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، کبھی انہیں عذاب سے ڈرایا، کبھی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں بیان کیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دین اور دنیا کی بھلائیاں انہیں حاصل ہو جائیں۔ کبھی میں نے آپ کی قدرت کی نشانیاں پیش کر کے انہیں سمجھایا، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اے پروردگار، آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا
کہ ان لوگوں میں جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات جان لی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں عرض کیا، اے پروردگار، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، آپ میری مدد کریں۔ اب چونکہ آپ کی قوم ظلم میں حد سے آگے گزر چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، آپ کی قوم میں سے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ اب ہم اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں، اس کشتی میں اپنے اہل و عیال کو بٹھائیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر لیں۔ ان کی ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے لیں تاکہ طوفان کے وقت سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ پھر جب طوفان کی علامات شروع ہو گئیں، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا، تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کرا لیں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور جو جانور انسانوں کی ضروریات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سب کو کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، گویا 950 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ نے مانگی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو ان کی آئندہ نسلیں بھی یوں ہی سرکش اور فاجر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم ملا، اس وقت آپ کشتی بنانا جانتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے گئے۔ ان کی قوم کے سردار جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے، طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی، یہاں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، کیا آپ خشکی میں کشتی چلائیں گے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے، آج تم لوگ میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کرا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آسمانوں کے دروازے موسلا دھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ کشتی میں کل کتنے لوگ تھے ان کی تعداد نہ قرآن پاک میں آئی ہے نہ احادیث میں، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی تعداد 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی 3 بیویاں سوار تھیں۔ چوتھا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے کشتی میں سوار نہیں تھا۔ جب کشتی پانی کی سطح پر بلند ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ایمان لیا اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس پر اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑی کی چوٹی کی پناہ لے لوں گا، اس طرح میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت دراصل طوفان کی ابتدا تھی، پانی بھی اتنا اونچا نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی نہ پہاڑی بچا سکے گی نہ کوئی اور چیز، اللہ ہی رحم کرے تو اسے بچا لے۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی طبیعت نے جوش مارا اور بیٹے کو طوفان میں گھرتے دیکھ کر پکار اٹھے، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خاندان کو طوفان سے بچا لیں گے، بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں شامل ہے طوفان کی نظر ہو رہا ہے۔ آپ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، آپ اب بھی اسے طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نوح، یہ آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کے منافق پن کی وجہ سے آپ اسے مسلمان ہی جانتے تھے، اس لیے اسے اپنا اہل قرار دے کر اس کے حق میں دعا کر بیٹھے، اگر انہیں حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی اس کے حق میں دعا نہ کرتے۔
اب پھر پانی بلند ہوتا چلا گیا، بلند اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی 15-20 گز یا 40 گز اونچائی تک پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ جس قدر پانی زمین سے نکلا تھا اسی قدر پانی زمین میں اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم فرمایا، اے اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی زمین میں چلا گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے جو پانی برسا تھا اسے قدرت نے دریاؤں اور ندیوں کی شکل دے دی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ زمین اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اس طرح طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پہاڑ پر جا ٹھہری، ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ مصیبتوں سے سلامتی رہے گی اور اولاد میں برکت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والے سب قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد ہوں گی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔